نے اگر اس تہذیبی حملے کا اس انداز میں جواب دیا فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، یا جابر ہمارا شیعہ صرف وہ ہے جو تقوی الہی اختیار کرے اور اطاعت الہی کرے. اور اس کے بعد کہا کہ یا جابر وما كانوا يعرفون، ان کی پہچان کس طرح سے ہوگی؟ کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر کا شیعہ ہوں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں حسین کا شیعہ ہوں. ان کی پہچان کیا ہوگی؟ اصل شیعوں کی پہچان کیا ہوگی؟ اصل مفہوم تشیع کیا ہے؟ اصل مفہوم روح اسلام کیا ہے؟ اس اعتبار سے امام محمد باقر نے جابر کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتلا دیا وما كانوا يعرفون الا کیا ہے تواضع کے ذریعے ان کی پہچان ہو جائے گی. جو متواضع ہوگا، جو با اخلاق ہوگا، جو نرم و ملائم لہجے میں بات کرنے والا ہوگا، وہ ہمارا شیعہ ہوگا. وہ تخشع اور ہر کام میں، بندگی میں، عبادت میں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اور لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بات کرنے والا ہمارا شیعہ ہوگا. اور امانت داری کی جھلک جس سے آ جائے، جو امانت داری میں اپنی جھلک دکھائے اور اپنی ذمہ داری کا احساس لوگوں کو بتائے، تب جا کر وہ ہمارا شیعہ ہوگا. وکثرت ذکر اللہ، اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں صفت یہ ہے بہت زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہنے والا ہمارا شیعہ ہوگا. ذکر الہی سے مراد صرف ذکر الہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں، ہر حرکت میں، ہر مومنٹ میں اللہ کو ذہن میں رکھ کر کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا. فرش اذا پر بندہ بیٹھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، فرش اذا سے اٹھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، تبرک کھاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ ذکر الہی ہے. وکثرت ذکر اللہ، صبح و شام اور صبح سے لے کر شام تک ذکر الہی میں مشغول رہنے والا ہمارا شیعہ ہے. وہ صوم اور پابند صوم و صلات ہمارا شیعہ ہے. یعنی ہم پابند صوم و صلات رہنے والا اور پابندی کرنے والا، وقت پہ نماز پڑھنے والا اور وقت پہ روزہ رکھنے والا اور ہر اعتبار سے عارفانہ بندگی کرنے والا ہمارا شیعہ ہوگا. ادروائز صرف فواللہ ما شیعتنا کے کر امام محمد باقر علیہ السلام نے صبح قیامت تک کے لیے تمام انسانی نسلوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے آپ اور مجھے بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہم شیعہ علی ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف محب علی ہیں یا شیعہ علی ہیں. اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے میں کل کے ایک مجلس میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا. جاء رجل الى حسین ابن علی علیہ السلام، ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، یا ابا عبداللہ، انا من شیعتکم، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. یقول اللہ لک، یعنی فلا تدعین شیئا، ایسی چیز کا دعویٰ مت کرو. تم نے کہا کہ انا من شیعتکم، مولا نے فرمایا اتق اللہ فلا تدعین شیئا، ایسی چیز اور ایسی بات کا دعویٰ مت کرو جس کے نتیجے میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، جس کے نتیجے میں اللہ کہے یقول اللہ عز و جل لک، خدا تم سے کہے کذبت و فجرت، تم نے فی دعویٰ کا، تم نے اپنے دعوے میں اپنے آپ کو جھٹلایا ہے. یعنی خدا تمہیں جھوٹا اور فاجر قرار نہ دے. تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انا من شیعتکم، ان شیعتنا، پھر مولا نے فرمایا امام مظلوم کربلا نے ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. ہمارا شیعہ وہ ہے جس کا دل کینہ توزی سے صاف ہوتا ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جس کا دل حسد سے صاف ہوتا ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جس کا دل غلط نیتی سے صاف ہوتا ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جس کا دل خباثت سے، خبث باطنی سے صاف ہوتا ہے. وہ ہمارا شیعہ ہے. ہاں تم کہہ سکتے ہیں، نعم قل، تم یہ کہہ سکتے ہو انا من موالیکم، میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں، میں آپ کے دوستوں میں سے ہوں، میں محبیکم، آپ کے محب میں ہوں. لہذا محب اور شیعہ میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. صلی پڑھے محمد علی محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا پھر
جابر کی طرف رخ کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ یہ ہے جو کہ پابند صوم و صلات ہے، اور ہمارا شیعہ وہ ہے جو بالوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا ہمارا شیعہ ہوگا۔ حقیقی معلوم ہے شیعہ محمدی وہی ہوگا جو والدین کے ساتھ احسان کرے گا، اور حقیقی معلوم ہے پھر وہ یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا ہمارا شیعہ ہوگا، اور والغارمین جو ابن سبیل کی مدد اور دیکھ بھال کرنے والا، غریب مسافر کی مدد کرنے والا ہمارا شیعہ ہوگا۔ وَكَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور لوگوں کے حوالے سے اپنی زبان کو روک کے رکھنے والا، اپنی زبان کو بند رکھنے والا ہمارا شیعہ ہوگا۔ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو صرف اور صرف خیر کی بات کی جائے، وہ ہمارا شیعہ ہوگا۔ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، کہ ہماری زبانیں دوسروں کے حوالے سے کس طرح سے کھلتی ہیں۔ کیا آیا ہم جب کسی کا تذکرہ ہوتا ہے ہماری زبانیں بند رکھتے ہیں یا نہیں ہے؟ میں تو کم از کم اپنی زبان بند نہیں رکھتا ہوں۔ اس اعتبار سے مجھے انا محبکم کہنا چاہے، مجھے انا من شیعتکم نہیں کہنا چاہے، کہیں خدا مجھے فاجر اور مجھے جھوٹا قرار نہ دے۔ اس اعتبار سے ہر کوئی اپنی نیت کو جانتا ہے، دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک عجیب حدیث ہے، خدا کی قسم یہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ در حالت کہ ہمارا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ ہم شفاعت کے ذریعے جنت میں جائیں گے، لیکن مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے ہمیں اپنی ذمہ داری یاد دلائی ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مفہوم تشیع کو سمجھو، جس چیز کا تم دعویٰ کر رہے ہو اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرو، ہماری پیروی کرو، اطاعت الہی میں مشغول رہو، قرآن پڑھنے میں مشغول رہو، اور اسی طرح سے اور لمبی چوڑی 20 ایسی صفات بیان کر دی کہ اللہ اکبر، جابر چکرا جاتا ہے، جابر چکرا جاتا ہے۔ پھر کہا کہ وَأُمُنَاءِ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنے قبیلے میں لوگوں کے مال دولت کی امانت داری اور ان کی حفاظت اور امین ہمارا شیعہ کہلاتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے قبیلے میں لوگوں کے مال دولت کی حفاظت کرتا ہے، اس کا امین بنتا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 20 صفات بیان کرنے کے بعد جابر نے پلٹ کر ایک عجیب جملہ کہا۔ دیکھو واقع کربلا کے 50 اور 40 سال اور 45 سال کے درمیان کی بات ہے۔ اس وقت واقع کربلا کی وجہ سے ایک بڑا انقلاب آ گیا تھا، ماحول چینج ہو گیا تھا۔ اس اعتبار سے جابر نے کہا یبن رسول اللہ، یہ آپ اور میرے لیے ایک عجیب جملہ ہے، یبن رسول اللہ ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفات، جو صفات آپ نے شیعوں کی بیان کرتی ہے، تشیع کی بیان کرتی ہے، خدا کی قسم میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا، کسی ایک کو بھی نہیں جانتا جس کے اندر یہ صفات موجود ہو جو آپ نے بیان کر دی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ علی کہلا رہے ہیں، شیعہ حسین کہلا رہے ہیں، اپنے آپ کو عزادار کہلا رہے ہیں، ماتمدار کہلا رہے ہیں، کہ ہمیں خدا فاسق اور جھوٹا قرار نہ دے۔ فلا تدعین شیئا، فلا تدعین شیئا یقول اللہ لک فی دعواک فزدت وفجرت فی دعواک۔ اللہ اکبر، اس اعتبار سے آپ اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ جب جابر نے پلٹ کر کہا یبن رسول اللہ، اس قسم کا شیعہ اور اس صفات کا حامل شیعہ میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھ سے میں، جابر نے کہا مجھ سے میں بہترین ٹاپ کوالٹی اور بہترین اصحاب ہیں، جابر نے یہ کہا۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے پلٹ کر کہا یا جابر لا تذهبن بک المذاہب، تمہارا عقیدہ تمہیں بگاڑ دے۔ یا جابر لا تذهبن، ایک عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم علماء کرام تشریف فرما ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ لا تذهبن بک المذاہب، تمہارا عقیدہ تمہیں بگاڑ نہ دے، تمہاری آئیڈیالوجی تمہیں بگاڑ نہ دے۔ کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ حسب الرجل یقول احب علییا، میں علی سے محبت کرتا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے احب علییا، میں علی سے محبت کرتا ہوں، واتولاه، اور علی کی ولایت کا دم بھرتا ہوں، علی کی ولایت میرے دل میں ہے، علی کی محبت میرے دل میں ہے، علی کی محبت سے میرا دل سرشار ہے۔ مع ذلك لا يكون فعالا، لیکن علی کی پیروی کرنے والا
عمل میں علی کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، واللہ ما شاء۔ اور اسی طرح سے کوئی شخص کہتا ہے انی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخیر من علی، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، چونکہ وہ علی سے